اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی پی ایس کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ یہ ہماری آج کی تیسری کلاس ہے۔ سورۃ الاحزاب ہم نے اس سے پہلے آیات 10 تک پڑھ لی ہیں اور آج کی کلاس ہماری تیسری ہے۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 11 تا 15 آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 15 تا 20 یا یوں سمجھ لیں کہ 16 تا 20 آیت نمبر اس کا ترجمہ، تفسیر و تشریح کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کتابیں ذرا اپنے سامنے رکھ لیجئے گا بچوں، اور قرآن مجید کو پڑھتے وقت، شروع کرتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی وہ بھی ضروری ہے، اور باوضو ہو کر بیٹھیں، کتابیں سامنے رکھیں، ترجمہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا، اور جو سوالات ہیں وہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں گا آج کی کلاس میں۔ تو ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، لن ہرگز ینفعکم فائدہ دے گا تمہیں، الفرار تمہارا بھاگنا، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں تمہارا بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگنا چاہتے ہو، من الموت موت سے، او القتل یا قتل سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اور تب تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، الا قلیلا مگر بہت ہی تھوڑا۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے پہلے کی طرح تمام آیات کا، پھر اس کی ایک ایک کر کے تشریح کریں گے۔ اگلی آیت مبارکہ، قل فرما دیجئے، من ذا الذی کون ہے، من کون ہے، الذی جو، یعصمکم عصا یعصمکم جو بچائے تمہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اگر اراد بکم اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ، سوءن کسی برائی کا، یا سوءن کوئی نقصان پہنچانے کا، او ارادہ یا ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، رحمہ رحمت کا، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولین کوئی ولی، ولا نصیرن اور نہ ہی کوئی دوست۔ قد بے شک، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، المعوقین معوقین جو تم میں سے روکنے والے ہیں، جو تم میں سے منع کرنے والے ہیں، منکم تم میں سے، والقائلین اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یأتون البأس ولا اور نہیں، یأتون البأس وہ لڑائی کے لیے آتے، البأس لڑائی، یأتون وہ آتے، لفظ لام نہیں، ولا یأتون البأس اور وہ لڑائی کے لیے نہیں آتے، الا قلیلا مگر بہت ہی تھوڑے لوگ۔ اگلی آیت مبارکہ، اشحۃً بہت ہی بخیل ہیں، علیکم یہی لوگ تم پر، فیضا پس جب، جاء الخوف خوف آ گیا، رأیتہم آپ دیکھتے ہیں انہیں، ینظرون الیکا ینظرون رأیتا رآیلی رأیتا آپ دیکھتے ہیں ہم انہیں، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیکا ایک دوسرے کی طرف، تدور گویا گھوم پھر رہی ہیں، تدور وحشت طاری ہو گئی ہے، اعینہم ان کی آنکھوں پر، تدور اعینہم گویا ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت کالذی اس شخص کی طرح، یغشا جس پر غشی چھا جاتی ہے، علیہ جس پر، من الموت موت کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی آنکھوں کو کہ ان لوگوں کی آنکھیں ایسی گھوم رہی ہیں جیسے کسی انسان کو موت کی غشی آ جاتی ہے، موت اس پر اس کا خوف آ جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتی ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، فَإِذَا پس جب، ذَهَبَ الْخَوْفُ پہلے خوف آنا تو اس کے آنے کے بعد کیا ہوا، اب یہ خوف جا رہا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پس جب خوف جاتا رہا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ سَلَقُوكُمْ وہ بلند کر لیتی ہیں تمہاری طرف، بِأَلْسِنَةٍ سنت، بِأَلْسِنَةٍ حدات کہتے ہیں تیروں کو، السنہ زبانوں کے تیروں کو، سَلَقُوكُمْ وہ بلند کر لیتی ہیں، وہ پھینکتے ہیں تمہاری طرف، بِأَلْسِنَةٍ حدات زبانوں کے تیر، اشحةً بہت ہی زیادہ، علی الخیر بلائی کے مقابلے میں، اولئک یہی لوگ، لم یؤمنوا ایمان نہیں رکھتے،
فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر نہایت ہی آسان ہے. آخری آیت مبارکہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. یحسبون الاحزاب گمان کرتے ہیں. یحسبون لفظ یا کا ترجمہ ہم وہ کر لیں گے. یحسبون وہ گمان کرتے ہیں. الاحزاب گروہ والے. لم یذهبوا لم نہیں یذهبوا کہ وہ جائیں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں گروہ. یودوا وہ خواہش کریں گے. لو انہم کاش کہ بے شک وہ. بادونا ٹھہرتے. فی الاعراب دیہاتوں کے اندر صحرا کے اندر. یسألون پھر وہ سوال کرتے. عن انبائکم تمہارے بارے میں. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا اور ولو اور اگر کانو وہ ہوتے فیکم تمہارے درمیان ما قاتلوا نہیں وہ لڑتے الا قلیلا مگر بہت ہی تھوڑے. یہ آج کی 5 آیات ہم نے پڑھی. اب ہم اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں. توجہ کیجیے گا ذرا. سب سے پہلی آیت مبارکہ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اللہ نے فرمایا تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو اور تم قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہارے کسی کام کے نہیں آئے گا. کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف کے قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا جو کہ جنگ میں جو ہے وہ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ان کو یہ حکم دیا کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہتی ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم میدان جنگ میں کود پڑے تو ہمیں موت آ جائے گی اور ہم وہاں پہ قتل ہو جائیں گے, ہم مارے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں موت تو ویسے بھی آ جائے گی. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم موت سے بھاگنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں بھی چلے جاؤ تو موت تو وہاں پہ بھی آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت موت تو ہر انسان نے چکھنی ہے, موت تو ہر انسان کو آنی ہی آنی ہے. پھر اگر تم اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکلتے ہوئے موت کو حاصل کر لو تو وہ تو شہادت کی موت ہوگی. لیکن اب تمہارا جو ڈر اپنے اندر پیدا ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم میدان جنگ میں کود پڑے یا میدان جنگ میں ہم چلے گئے تو ہم کیا ہو جائیں گے, ہم یا تو شہید ہو جائیں گے اور ہم مر جائیں گے. تو موت سے بھاگنا نہیں چاہیے. اللہ کے اس آیت مبارکہ میں یہ فرما دیا کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو موت سے بھاگنے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا بلکہ تمہارا نقصان ہی ہوگا کیونکہ موت تو پھر بھی کبھی نہ کبھی آ جائے گی. اور موت انسان ایسی حاصل کرے, ایسی موت کی طلب کرے کہ جس کے بدلے میں انسان کو دنیا میں بھی خوشی ملے اور آخرت میں بھی جنت ملے اس کو. تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا جو لوگ یہ عذر کر کے جہاد سے بھاگنے چاہتے ہیں کہ ہم اگر میدان جنگ میں گئے تو ہمیں موت آ جائے گی یا ہم وہاں پہ شہید ہو جائیں گے, تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں وہاں سے بھاگنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تم اپنے خیالی جو ڈر ہے اس کو نکال دو بلکہ اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف نکلو تاکہ تمہیں ایسی موت ملے کہ جس پر ساری دنیا سارے ایمان والے حیرت زدہ پڑ جائیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو موت سے بھاگنا چاہتی ہیں, جو میدان جنگ سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر ایسے لوگ یہ ہوں گے تو قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں میدان جنگ میں کے لیے پکارا گیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میدان جنگ کے لیے کہا تھا, تم نے کیوں اپنے آپ کو اس وبا سے, اس چیز سے جو وہ بچا لیا کہ ہم میدان جنگ میں نہیں جانا چاہتے. اگلی آیت مبارکہ قل فرما دیجیے, ان دونوں آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. قل فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے. ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو تمہارے ساتھ کوئی برا کر ہی نہیں سکتا. اور اگر ٹھیک ہے, اور اگر اللہ فرمایا او اراد بکم رحمہ اور اگر اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرنا چاہتا تو پھر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی بھی نہیں کر سکتا. اور تم اپنے لیے کسی کو بھی بلا لو, کسی ولی کو, کسی دوست کو, کسی اپنے ساتھی کو بلا لو تو وہ تمہارے کسی کام میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا سورہ آل عمران میں
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مالک بادشاہ بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ کم مال دیتا ہے. اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو یا شہید ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی خود کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ خود تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو تمہیں آنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر اللہ تم سے دور ہو جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لَئِن كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا اگر ہم شکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے تمام احکامات پر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمیں اللہ دور بھگا دے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میدان جنگ سے بھی نہیں بھاگنا چاہیے. میدان جنگ سے بھاگنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. میدان جنگ میں بہادر لوگ، شیر دل لوگ جاتے ہیں جن کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو قتل ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جا کر شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہے اور دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے جو وہ زندگی کو حاصل کر لینا. تو دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ تم اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتا تو تمہارے ساتھ کوئی بھی اچھا نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ نے سوچ لیا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو پھر اگر ساری دنیا بھی تمہاری برائی کرنے کے لیے، تمہارا برا کرنے کا سوچے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی اللہ نے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم سمجھنا چاہیے. اگلی آیت مبارکہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو معوقین، تم میں سے جو روکنے والے ہیں، جو لوگ منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تم میں سے بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اور اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. دیکھیں، دوسروں کو جنگ میں جانے سے روک دینا اور اپنے آپ کو، اپنے جو ان کے سگے ہیں، جو ان کے رشتے دار ہیں، ان کو کیا کہہ دینا کہ تم بھی نہ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ میدان جنگ میں نہیں جاتے مگر تھوڑے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑے برے عذابات ہیں جو نہ تو خود ہی میدان جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو شامل ہونے دیتے ہیں، بلکہ انہیں اپنے کنبوں سے، اپنے دوستوں سے، انہیں صرف انہی سے محبت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ رہو، اپنے گھروں میں آرام سے رہو، اپنے آپ کو، اپنے زمین کو، اپنے بیوی بچوں کو نہ چھوڑو. اور وہ خود تو جہاد میں جاتے نہیں ہیں اور یہ بات کسی کے وقت منہ بھی دکھاتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اگر میدان جنگ میں چلے گئے تو پھر تمہارے پیچھے کیا ہوگا، تمہارے پیچھے گھر والے ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا. جیسا کہ آپ پچھلی آیات مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھر غیر محفوظ تھے ہی نہیں. وہ تو میدان جنگ میں جانے سے کتراتے تھے، بھاگتے تھے، اس کا بہانہ لیتے تھے. یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا یعنی اللہ نے تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا یا قحط سالی میں مبتلا کرنا ہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم تم پر کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی تمہیں وہ روک نہیں سکتا. اور اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر پہلی میں جو ہم نے پڑھا تھا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یعنی موت سے تو کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکتا. اگر میدان جنگ سے بھاگ کر بھی آ جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ موت تو پھر بھی آپ کو آ جائے گی. میدان جنگ میں نہیں آئے گی تو کہیں اور آ جائے گی. اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ کہنے والے ہیں یہ منافقین ہیں جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے. اگلی آیت مبارکہ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، وہ کتنے تمہاری مدد میں بخیل ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، پھر جب یہ خوف اور دہشت کا موقع آ جاتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف نظریں جما دیتے ہیں آپ، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں
کلذی یغشا علیہ من الموت، جیسے اس شخص کی آنکھیں گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاةٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ مدد میں تمہارے بخیل تو تھے ہی، لیکن اب خوف چلا گیا، خوف چلے جانے کے بعد بھی یہ باز نہیں آتے، پھر یہ اپنی زبان تراشی شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبانوں سے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں، ان کی زبانوں کے جو تیر ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک عربی کا مقولہ بھی ہوتا ہے کہ انسان زخم کا جو تیر انسان کو اگر کوئی زخم لگ جائے تو اس کا زخم تو بھر سکتا ہے، مگر جو زبانوں کے زخم ہوتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں بھرتے۔ یہ بالکل ویسی بات کی جا رہی ہے کہ یہ زبانوں کے تیر سے پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ نے ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دوبارہ، میں آپ کو تشریح بتا دوں، اللہ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے لیے بڑے بخیل ہیں، نہ ان سے تمہیں کوئی مدد پہنچتی ہے، نہ ان کے دل میں تمہاری ہمدردی ہے، نہ مال غنیمت میں تمہارے حصے پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ خوف کے وقت تو ان مردوں کے ایسے سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پانی پانی ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پر مایوسی چھا جاتی ہے اور ایسی نگاہوں سے یہ دیکھنے لگتے ہیں، لیکن جیسے خوف دور ہوا تو انہوں نے اپنی لمبی لمبی زبانیں نکال لیں اور بڑھ چڑھ کر دعوے کرنے لگے کہ ہم تو شجاعت اور بہادری کا ہم دم بننے لگے تھے، اور مال غنیمت پر پھر گننے لگتے تھے، ہمیں 2 نہیں 4 نہیں بلکہ ہم تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری مدد کے لیے آتے تھے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم نے جنگی خدمات آپ کے لیے کام کرنی ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، ہم تو چھپ کر بیٹھے تھے تو اس لیے کہ میدان جنگ میں جب فتح ہو جائے گی تو ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ جنگ کے وقت صورت کچھ بھی ہو وہ بھاگتے نظر آ رہے ہوں تو ان کے لیے کوئی بھی سامان وہاں پہ نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ نہیں کرتا تو پھر کون ایسا ہوگا جو اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یہ انسان کی فطرت ہی ہے کہ انسان پر اگر کوئی نعمت کر دی جائے، کوئی نعمتوں کی بارش کر دی جائے تو وہ انسان اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان پر رزق کی تنگی کر دی جائے، اس پر رزق کا ہاتھ تنگ کر دیا جائے تو پھر وہ اللہ کا بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ہی تنگ دست کیوں بنا دی ہے، مجھے ہی سارا تنگ دستی میں مبتلا کیوں رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہی حکم دی جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے ان پر کوئی آزمائش آ گئی تھی کہ میدان جنگ میں جاؤ، وہاں پہ جاؤ گے تو میدان جنگ میں فتح ملے گی تمہیں، یا غازی ہو کر واپس آؤ گے، تم لوگ میدان جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا جب ان پر تھوڑا سا خوف آتا ہے تو یہ ایسے بھاگ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں اور ان کے ہوش و حواس ایسے اڑ جاتی ہیں کہ جیسے کسی انسان پر موت آ گئی ہو، لیکن جیسے یہ خوف گیا، جیسے یہ خوف ختم ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پھر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، پھر بھی یہ باز نہیں ہوتے، پھر یہ اپنی زبانوں سے تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان ایک انسان سے اگر کسی دوسرے انسان ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں تو وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم زبان تراشی کریں۔ ہمارے لیے بھی اس بات میں اس آیت مبارکہ میں یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکارنا چاہیے، کسی پر گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، زبانوں سے کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا ہرگز نہیں چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی تمہارے ساتھ جو لوگ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہے، یہ ان کی بزدلی اور پس ہمتی کی کیفیت کا حال ہے، یعنی اپنی شجاعت اور مردانگی کی بابت یہ ڈینگیں مارتے ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ اپنی زبان کی تیزی اور تراری سے لوگوں کو متاثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہی لوگ جو سب سے زیادہ بخیل تھے اور یہی سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے، اور لڑائی کے وقت جو سب سے زیادہ بزدل تھے اور نظر بھی نہیں آتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بے یار و مدد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اب یہی لوگ آگے ہیں تمہارے پاس، اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اتنا عذاب
اللہ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہوتا ہے تو یہ لوگ تمہارے پاس, یہی بخیل لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں. یہ لوگ تو بڑے بخیل ہیں, منافق ہیں, ان کے دل کفر و عناد سے بھرے ہوئے ہیں, لہٰذا یہ مشرک اور کافر ہیں, اور کافر و مشرک کے اعمال بھی باطل ہیں جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو احبطا ضائع کر دیتا ہے, کیونکہ ان کے عمل کو اللہ کو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلی آیت مبارکہ, یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لشکر ہم پر حملہ نہیں کریں گے, لشکر چلے نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ, اور اگر لشکر چلے گئے یا آ جائیں, وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ, اور اگر لشکر آ جائے, یودو, وہ تمنا کریں گے, وہ خواہش کریں گے, لو, کاش کے, انہم بادون فی الاعراب, کاش کہ وہ صحرا میں رہتے, وہ صحرا میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے جو کہ وہاں پہ اپنے ٹھکانے والے لوگ ہیں, کاش کہ وہ صحرا میں بادہ نشینیوں کے ساتھ ہوتے, فی الاعرابی, دیہاتیوں کے ساتھ, یسألون, وہ ان لوگوں سے سوال کرتے, عن انبائکم, تمہارے بارے میں, وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور وہ لوگ وہاں پہ ٹھہرتے تو صحیح, میدان جنگ کے لیے آتے تو صحیح, مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. یعنی ان منافقین کی بزدلی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس بھی جا چکے ہیں, لیکن اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے خیموں میں اور مورچوں میں موجود ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں جب مسلمانوں کی فتح ہو بھی جاتی ہے تو مسلمانوں کا خوف, دبدبہ, رعب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ منافقین اب بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم میدان جنگ سے ہار تو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ ایسا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا گروہ ہم پر حملہ نہ کر دے, اتنے سے ڈرپوک ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں, اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا, یعنی بالفرض اگر کفار کی یہ ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس بھی آ جائیں تو منافقین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کی بجائے باہر کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, کسی جنگلوں میں نکل جائیں, صحرا میں نکل جائیں, اور وہاں کے لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. مطلب اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں نے میدان جنگ کو فتح کرنے کے بعد جس جگہ پہ منافقین کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ وہ جانے سے گھبراتے ہیں. منافقین یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم پر یہاں پر بھی حملہ کریں گے, وہ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جانے کے بعد ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ, کیا کفار کا جو لشکر ہے وہ کامیاب رہا یا ناکام ہو کر واپس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ان آیات مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے. آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں, 5 آیات اس کا ترجمہ تشریح وغیرہ ہم نے پڑھ لی ہے. مزید اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. ان آیات کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے, یاد کرنا ہے, اور میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں. پچھلے سبق میں بھی ہم نے آپ کو کام نہیں بتایا تھا, اب آپ کو میں ایک کام بتا دیتا ہوں, آپ نے لکھنا ہے, اس کام کو دھیان سے سنیے گا. آیت نمبر 10 تبیز, 10 آیات آپ کی بنتی ہیں تقریباً. ان 10 آیات میں سے آپ نے کم از کم 10 اضافی سوالات بنانی ہیں, اور اضافی سوالات آپ کو بنانے کا طریقہ کا جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. جیسے یہاں پہ آیت نمبر 11 شروع ہو رہی ہے, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ مومنوں کو کس طریقے سے آزمایا گیا تھا, مومنوں کا مقابلہ کفار کی کس جماعت کے ساتھ ہوا تھا, مومنوں کو غزوہ احزاب میں, غزوہ خندق میں کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کیا حکم دیا. آج کی کلاس میں پڑھیں, مومنوں کو کیا حکم دیا کہ وہ میدان جنگ سے نہ بھاگیں, تو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ انہیں کس قسم کا عذاب دیا جائے گا. کم از کم 10 آپ نے اضافی سوالات بنانی ہیں. آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 20 تک, یا 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آپ نے کم از کم ان میں سے 10 سوال آپ نے ایسے بنانی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اضافی سوالات بن کے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. مزید اگر آپ کو سوالات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. میں آپ کو اس کے PDF شیئر میں یہ سوالات جو ہے وہ جو ایکسٹرا سوالات ہیں وہ شیئر بھی کر دوں گا اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ خود کوشش کریں کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی اور سوالات بنانے آنے چاہیے, کیونکہ بورڈ کے پیپرز میں اکثر ہوتا یہی ہے کہ سوالات آپ کو ترجمے میں سے دیے جاتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے ترجمہ اور پڑھا ہوتا ہے اور آپ نے سوالات نہیں کیے ہوتے, تو اس لیے پھر آپ وہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ یہ سوال, اس کا جواب کہاں سے کیا بن رہا ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات خود بنانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں کیا ہمارے لیے سبق دیا ہے وہ بھی آپ نے سیکھنا ہے, سبق حاصل کرنا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.